بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا دوسرا باب ہے کلی جزی، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جزی کا ایک اور معنی بھی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل وقد یقال للجزی معنی آخر وهو ما كان اخص تحت الاعم فالانسان على هذا التعریف جزی لدخوله تحت الحیوان وكذا الحیوان لدخوله تحت الجسم النامی وكذا الجسم النامی لدخوله تحت الجسم المطلق وكذا الجسم المطلق لدخوله تحت الجوہر والنسبة بين الجزئی الحقیقی وبین هذا الجزئی المسمى بالجزء الاضافی عموم وخصوص مطلقا لاجتماعهما في زید مثلا وصدق الاضافی دون الحقیقی فی الانسان فإنه جزئی اضافی وليس بجزئی حقیقی لأن صدقه على كثيرین غیر ممتنع۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کبھی کبھی جزئی کے لیے ایک اور معنی بھی بیان کیا جاتا ہے، اور یہ وہ ہوتی ہے جو کہ اخص تحت الاعم ہو، جیسا کہ انسان اس تعریف پر جزئی ہے اس لیے کہ حیوان کے تحت داخل ہے، اور حیوان یہ جزئی ہے اس لیے کہ جسم نامی کے تحت داخل ہے، اور جسم نامی یہ جزئی ہے اس لیے کہ جسم مطلق کے تحت داخل ہے، اور اسی طریقے سے جسم مطلق یہ جزئی ہے اس لیے کہ جوہر کے تحت داخل ہے۔ اور جزء حقیقی اور جزئی، اس جزئی جس کا نام جزئی اضافی رکھا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اس لیے کہ دونوں زید میں مثال کے طور پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اضافی کا سچ ہونا حقیقی پر انسان میں ہے اس لیے کہ یہ جزئی اضافی ہے لیکن جزئی حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کثیرین پر صادق آنا ممتنع نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں کلی کا معنی ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ایسا مفہوم جو کثیر پر صادق ہے، اور اسی طریقے سے جزئی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایسا مفہوم جو شرکت سے مانے ہو، یعنی جو کثیر پر صادق نہ آئے۔ یہاں سے آج کے سبق کے اندر جو جزئی ہے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جزئی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے جزئی حقیقی، دوسری ہے جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی وہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس کی ہم نے جزئی کی تعریف پڑھی ہے کلی کے ساتھ۔ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے یہ جزئی کی دوسری قسم ہے جس کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے، مطلب اضافت کرتے ہوئے اس کو جزئی کہہ دیا جاتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ جزئی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں تسہیل المنطق کے اس باب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ والا مسئلہ بیان کیا ہے۔ وہاں پر یہ جو مسئلہ آیا ہے، وہاں پر یہ مسئلہ آیا تھا جنس اور فصل کے عنوان کے تحت۔ وہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے جنس قریب، جنس بعید، فصل قریب، فصل بعید، جنس الاجناس، یہ ساری کی ساری وضاحت میں وہاں پر کر چکا ہوں، تو آپ وہاں پہ میری پلے لسٹ آپ دیکھ لیں، تسہیل المنطق کے مکمل اسباق ریکارڈ ہو چکے ہیں، آپ کو وہاں پر مکمل وضاحت مل جائے گی۔ جو آج کا سبق ہے اس کے اندر صرف اور صرف جو مقصد ہے وہ کتاب کی عبارت حل کرنا مقصد ہے، باقی نفس مسئلے کے اندر اگر آپ نے کمال حاصل کرنا ہے تو آپ وہ سبق ضرور دیکھیں۔ یہاں پہ میں نے ایک نقشہ بنایا، اس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ جو جوہر ہے اس کو کہا جاتا ہے جنس الاجناس۔ اب یہ جو جوہر ہے اس کی جو آگے فصل آپ کہہ لیں یا آپ اس کی یہ کہہ لیں قسم ہے جسم مطلق، اور جسم مطلق پھر دو ہیں، ایک ہے غیر نامی، دوسرا ہے نامی۔ غیر نامی جیسے پتھر ہے، حجر، اور نامی جیسے شجر ہے، حیوان ہے۔ پھر یہ جو حیوان ہے اس کی آگے پھر اقسام ہے، جیسے کہ انسان ہے، بکر ہے اور غنم ہے۔ اب ذرا اس میں غور کیجئے گا کہ یہ جو جسم مطلق ہے یہ خاص ہے، کیونکہ جو جوہر ہے نا وہ جسم مطلق بھی ہے، جسم غیر مطلق بھی ہے، تو یہ جسم مطلق یہ خاص ہے۔ پھر جسم مطلق کی جو دو قسمیں ہیں نا وہ یہ ہے، ایک غیر نامی اور یہ ہے نامی۔ تو جسم مطلق اپنے نیچے کے اعتبار سے یہ بنے گا عام، اور اپنے اوپر کے اعتبار سے بنے گا اخص۔ اسی طریقے سے آگے بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہ جو نامی ہے یہ اپنے اوپر کے اعتبار سے بنے گا اخص، کیونکہ جسم مطلق کی دو قسمیں ہیں نا، ایک نامی اور غیر نامی ہے، تو نامی بنے گا اخص، اور اپنے نیچے کے اعتبار سے بنے گا عام۔ اسی طریقے سے آگے بھی ایسی ہے۔ اب یہ جو حیوان ہے یہ اپنے اوپر کے اعتبار سے بنے گا اخص، اور اپنے نیچے کے اعتبار سے بنے گا عام۔ ایک بات تو یہ فرما رہے ہیں کہ جزئی کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے وہ اخص ہوتی ہے جو کہ اعم کے تحت ہو۔ اب یہاں پہ جو جسم مطلق ہے اگر آپ اس کو اوپر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اخص ہوگی، نیچے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اعم ہوگی۔ تو جسم مطلق کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جزئی اضافی ہے۔ کیوں جزئی اضافی ہے؟ اس لیے کہ یہ اعم جوہر کے تحت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو نامی ہے یہ جزئی اضافی ہے۔ کیوں جزئی اضافی ہے؟ کیونکہ یہ ایسا اخص ہے جو کہ جسم مطلق اعم کے تحت ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں، یہ جو حیوان ہے یہ بھی جزئی اضافی ہے۔ کیوں جزئی اضافی ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ اخص ہے جو کہ نامی اعم کے تحت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو انسان ہے یہ بھی جزئی اضافی ہے۔ کیوں جزئی اضافی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بھی آگے افراد ہیں۔ اس کے افراد کون سے ہیں؟ زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ، یہ اس کے افراد ہیں۔ تو یہ اپنے جو اوپر والا ہے اس کے اعتبار سے اخص ہے، اور اپنے نیچے والے کے اعتبار سے اعم ہے۔
تو یہ دوسرا معنی ہے جزئی اضافی کا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہ وہ اخص ہوتا ہے جو کہ عام کے تحت ہو۔ اب انسان اس تعریف کے مطابق جزئی ہوگا۔ کیوں جزئی ہوگا؟ اس لیے کہ حیوان کے تحت داخل ہے، حیوان کے تحت افراد ہے نا، حیوان کے انسان بھی ہے، بکر بھی ہے، غنم بھی ہے، اور یہ جو حیوان ہے یہ اس تعریف کے تحت جزئی اضافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم نامی کے تحت داخل ہے، تو جسم نامی کے تحت داخل ہے، اس اعتبار سے حیوان جزئی اضافی ہے، اور جسم نامی یہ بھی اسی اعتبار سے جزئی اضافی ہے کیونکہ جسم مطلق کے تحت داخل ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اسی اعتبار سے جو جسم نامی ہے یہ بھی جزئی اضافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم مطلق کے تحت داخل ہے، اور اسی طرح جسم مطلق یہ بھی جزئی اضافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوہر کے تحت داخل ہے۔ تو یہی والی بات ہے کہ اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو پھر وہ اخص ہوگا اور جزئی اضافی کہلائے گا، اور اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو پھر نیچے کے اعتبار سے وہ عام ہوگا اور جزئی اضافی نہیں کہلائے گا۔ تو ایک اعتبار سے جزئی اضافی بنے گا، ایک اعتبار سے جزئی اضافی نہیں بنے گا۔ تو یہ جزئی اضافی کی دوسری تعریف ہے۔ اس تعریف کے مطابق جو کلی ہے وہ بھی جزئی اضافی کے تحت داخل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پہ حیوان ہے نا، اب حیوان ایک کلی ہے کیونکہ اس کے افراد ہیں، انسان ہے، بکر ہے، غنم ہے، ایک مفہوم کلی ہے، لیکن اس تعریف کے تحت اس کو ہم جزئی اضافی کہہ سکتے ہیں، جزئی حقیقی نہیں ہے۔ جزئی حقیقی وہ الگ ہے، وہ کثیر افراد پر شامل ہونا اس کا ممتنع ہوتا ہے، لیکن جو جزئی اضافی ہے وہ کثیر افراد پر صادق آ سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ فرق ہے۔ اب آگے حضرت خود ہی ذکر بھی فرما رہے ہیں کہ جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان فرق کیا ہے، نسبت کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا، اب آپ نے یہ تو پڑھ لیا کہ جزئی اضافی کسے کہتے ہیں اور جزئی حقیقی، وہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے۔ نسبت حضرت فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ نسبت ہے عموم خصوص مطلق کے بارے میں میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ دو ایسی کلیوں کے درمیان یہ نسبت ہوتی ہے کہ جو ایک کلی کے افراد ہیں وہ تو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آتے ہیں، لیکن جو دوسری کلی کے افراد ہیں وہ پہلی کلی کے تمام افراد کے اوپر صادق نہیں آتے ہیں۔ اس قسم کی جو نسبت ہوتی ہے اس کو عموم خصوص مطلق کہا جاتا ہے۔ مثال بھی پہلے گزر چکی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسا کہ نا زید اور اسی طریقے سے انسان۔ اب زید کے اگر آپ دیکھیں گے نا تو زید یہ عام مطلق ہے، کس اعتبار سے یہ جزئی اضافی بھی بن سکتا ہے، جزئی حقیقی بھی بن سکتا ہے۔ اب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جزئی حقیقی کیسے بن سکتا ہے۔ تو دیکھیں جزئی حقیقی تو بالکل واضح ہے، کیونکہ یہ ایسا مفہوم ہے جو شرکت سے ممتنع ہے، کیونکہ ایک خاص ذات کے اوپر ہی دلالت کرتا ہے، اس کے اندر باقی سارے داخل نہیں ہو سکتے، تو جزئی حقیقی ہونا یہ تو واضح ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جزئی اضافی کیسے ہے۔ تو دیکھیں یہ جزئی اضافی بھی ہے۔ جزئی اضافی کیسے ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر والے افراد کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کیا ہے، وہ انسان ہے، انسان کے اوپر حیوان ہے، تو اوپر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ خاص ہے، یعنی ایسا معنی ہے جو کہ اخص ہے، تحت العام ہے۔ میں یہاں پہ ذکر بھی کر دیتا ہوں، انسان ہے نا، یہ ہے معنی عام، اور اس کے افراد ہیں زید، بکر، خالد، یہ ہے معنی اخص آپ کہہ لیں یا معنی خاص کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ تو دیکھیں جزئی اضافی کی ہم نے تعریف وہی پڑھی تھی کہ جو اخص ہو، تحت العام ہو، تو زید چونکہ انسان کے تحت ہے، انسان عام ہے اور زید اخص ہے، اس اعتبار سے اس کو جزئی اضافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ زید یہ جزئی اضافی بھی ہے، جزئی حقیقی بھی ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں انسان، یہ جو انسان ہے یہ جزئی اضافی تو ہے، جزئی حقیقی نہیں ہے۔ اب بات کر لیں کہ جزئی اضافی کیوں ہے، حقیقی کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں جزئی اضافی تو اس لیے ہے کیونکہ یہ اخص تحت العام ہے۔ اخص تحت العام کیسے ہو میں آپ کو تفصیل سے یہاں پہ بتا چکا ہوں، تو لہذا یہ جزئی اضافی تو ہے، لیکن جزئی حقیقی ہے تو نہیں ہے، جزئی حقیقی نہیں ہے۔ جزئی حقیقی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم وہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جزئی حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کثیر افراد پر داخل اور شامل ہونا یہ ممتنع ہو، ایسا مفہوم۔ اور جبکہ ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کا کثیر افراد پر صادق آنا یہ ممتنع نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کیونکہ انسان کے افراد کثیر ہوتے ہیں، تو لہذا یہ جزئی حقیقی تو ہے، جزئی اضافی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ نکلے گا کہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی کوئی لفظ ایسا بھی ہوگا جن کے اوپر دونوں صادق آئیں گے، اور کوئی لفظ ایسا بھی ہوگا جن کے اوپر ایک صادق آئے گا دوسرا صادق نہیں آئے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ جو نسبت ہے جزئی حقیقی اور اس جزئی کے درمیان، کون سی جزئی؟ وہ جزئی جس کا نام رکھا گیا جزئی اضافی۔ کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اس لیے کہ مثال کے طور پہ زید میں یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جو اضافی ہے یہ انسان پہ تو سچ آ رہی ہے لیکن حقیقی انسان میں سچ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جو انسان ہے وہ جزئی اضافی ہے لیکن جزئی حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کثیر افراد پر صادق آنا یہ ممتنع نہیں ہے، جبکہ جزئی حقیقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کثیر افراد پر صادق آنا یہ ممتنع ہو۔ اللہ اللہ اللہ
Allah